ایک بن کر چلیں، اتفاق سے چلیں، ٹھیک ہے آپ اختلاف رائے رکھیں لیکن امت کو جوڑیں، امت کو مت توڑیں شخصیات کی بنا پر۔ محترم اللہ تعالیٰ نے ہر گروہ کے اندر بڑے بڑے ہیرے پیدا کیے ہیں، اپنا ذرا جگر بڑا کریں، دماغ اپنا وسیع کریں، اعلیٰ ظرفی اپنے اندر پیدا کریں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے، ہم اس کو عالم مانیں گے، ہم اس کو پیر مانیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا اتحاد آج تک نہ ہو سکا، ہم مضبوط نہ ہو سکے، کافروں کی اس وقت ہمارے اوپر یہ لگار ہے، ہم دب رہے ہیں، پس رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، اور آپ اپنی شخصیات کی بنا پر امت کو توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، نہ نسبیت سے ہمارا تعلق ہے، نہ رفضیت سے ہمارا تعلق ہے۔ ہمارے ہاں کوئی ادنا اعلیٰ نہیں ہے، کوئی پیر فقیر نہیں ہے۔ اسی پیر کو مانیں گے جو اعلیٰ حضرت کے قدم کی خاک کو سرما بنائے گا، اسی عالم کو مانیں گے جو اعلیٰ حضرت کے قدموں کی دھول کو اپنا سرما بنائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم پیر غفران سیالوی صاحب ایک اچھے خطیب ہیں، اکثر اوقات ان کی مختلف موضوعات پر اصلاحی اور تربیتی تقریریں اور کلپ سننے کو ملتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہمارا نہ ناسبیت سے کوئی تعلق ہے، نہ رافضیت سے کوئی تعلق ہے۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، نہ ناسبیت سے تعلق ہونا چاہیے، نہ رافضیت سے تعلق ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر کہتے ہیں کوئی ادنا اور اعلیٰ نہیں ہے، کوئی پیر فقیر نہیں ہے۔ اس پر تو یہ گزارش ہے کہ ادنا اور اعلیٰ والی جتنا تعصب یہ بریلوی مکتبہ فکر میں ہے وہ شاید ہی کسی میں ہوگا، اور اکثر اب آپ اس بات سے واقف ہیں۔ اور ایسے خطیب مولوی امام ہیں کہ جو بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، اس قدر ہٹ دھرمی تعصب ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پیروں فقیروں کی بھی بھرمار محترم آپ ہی کے گروہ کے اندر ہے، آپ ہی کی جماعت کے اندر ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اہم جو بات ہے جس پہ میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم اسی کو پیر مانیں گے جو اعلیٰ حضرت کے قدموں کی خاک کو اپنا سرما بنائے گا، ہم اسی کو عالم مانیں گے جو اعلیٰ حضرت کے قدموں کی دھول کو اپنا سرما بنائے گا۔ اسی پیر کو مانیں گے جو اعلیٰ حضرت کے قدم کی خاک کو سرما بنائے گا، اسی عالم کو مانیں گے جو اعلیٰ حضرت کے قدموں کی دھول کو اپنا سرما بنائے گا۔ تو اس پر انتہائی افسوس ہوا ہے محترم پیر سیالوی صاحب، آپ نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہم اس کو پیر مانیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کو اپنا سرما بنائے گا؟ آپ نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہم اس کو عالم مانیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کو اپنا سرما بنائے گا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نمونہ اور اسوہ بنایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل موجود ہے۔ تو یہی تو بات ہے، جب آپ ایک شخصیت کی بنا پر امت کو توڑتے ہیں، اسی کو فرقہ بندی محترم کہا جاتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے نہ ڈالو، آپس میں فرقوں میں مت بٹو۔ تو اللہ کی رسی قرآن اور حدیث ہے۔ محترم آپ کو قرآن اور حدیث کو بنیاد بنانا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بنانا چاہیے۔ اگر شخصیات کی بنا پر ہی ہم جو ہے وہ یہ بنیادیں کھڑی کریں گے کہ جو اعلیٰ حضرت کو مانے، جو اعلیٰ حضرت کے قدموں کی خاک کو سرما بنائے، ہم اس کو عالم مانیں گے، ہم اس کو پیر مانیں گے۔ دیوبندی کہیں گے ہم اشرف علی تھانوی صاحب کے قدموں کی خاک کو جو سرما بنائے گا ہم اس کو پیر مانیں گے، ہم اس کو عالم مانیں گے۔ اسی طرح ہر کوئی اپنی اپنی شخصیات کی بنا پر اگر یہ فیصلے کرنے لگ پڑے کہ ہم اس کو عالم مانیں گے، ہم اس کو پیر مانیں گے جو ہمارے فلاں بزرگ کے قدموں کی خاک کو اپنا سرما بنائے، تو اس طرح تو امت ٹوٹتی رہے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا اتحاد آج تک نہ ہو سکا، ہم مضبوط نہ ہو سکے۔ کافروں کی اس وقت ہمارے اوپر یہ لگار ہے، ہم دب رہے ہیں، پس رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، اور آپ اپنی شخصیات کی بنا پر امت کو توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے، ہم اس کو عالم مانیں گے، ہم اس کو پیر مانیں گے۔ محترم، اللہ تعالیٰ نے ہر گروہ کے اندر بڑے بڑے ہیرے پیدا کیے ہیں، اپنا ذرا جگر بڑا کریں، دماغ اپنا وسیع کریں، اعلیٰ ظرفی اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ چیز کی بنیاد پر جب ہم اپنی اپنی شخصیات کی بنا پر فیصلے کرتے ہیں نا، تو دوسرے گروہ، دوسرے مسلک میں پائے جانے والی بڑے بڑے ہیرے، بڑی بڑی اچھی شخصیات کو ہمیں رد کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک بن کر چلیں، اتفاق سے چلیں، ٹھیک ہے، آپ اختلاف رائے رکھیں لیکن امت کو جوڑیں، امت کو جوڑیں، امت کو مت توڑیں شخصیات کی بنا پر۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔